نگینا کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سج دھج کر بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی بے چینی سے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خوف تھے۔ نگینا کالج کی طلبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات ایک بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینا کو تکتا رہتا تھا۔ شروع میں نگینا نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر نگینا کے لیے کھڑا ہوتا تو نگینا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینا کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہوتی ہے۔ نگینا خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پر نہ لیتی، وہ لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی، ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسے فوراً معاف کر دیتی تھی۔ نگینا کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ بس وہ ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینا کی عمر لگ بھگ 23-24 کے قریب تھی۔ نگینا کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ نگینا خود پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینا پر بلا کا تھا، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینا کے پیچھے تھا۔ نگینا کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ اسے ارشد پر نگاہ ڈالتی اور اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ نگینا کے والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینا کے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک نکما اور دوسرا چھوٹا تھا، جو میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ نگینا کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا کچھ خرچہ والد اور باقی نگینا سنبھالتی تھی۔ نگینا کو ناولز اور کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر؟ میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج نگینا نے ارشد سے ہمت کر یہ سوال کر ہی دیا۔ نگینا کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بات بنے، اس لیے نگینا دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ آپ اپنی نہیں تو کم سے کم میری عزت کا تو خیال کریں۔ نگینا تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں آ کر۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں آپ کے جسم پر ہوتی ہیں اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بری حرکت نہ کر سکے۔ اس دن کچھ اوباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائڈ سے گاڑی کی نگینا کو متوجہ کیا اور نگینا گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ارشد نگینا کو دیکھتا رہ گیا۔ نگینا رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ نگینا نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی۔ چونکہ اگلے ہی دن چھٹی تھی، سارا دن کام کاج کر کے نگینا شدید تھک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینا آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ نگینا گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ نگینا، نگینا، نگینا کی سماعت نے اپنے نام کی صدا سنی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس سٹاپ والے انجان لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ مخواہ سنا دی۔ نہ جانے کون تھا
اس کا دل نہ جانے کیوں کیا کہ دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے معافی مانگے۔ نگینا نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگے گی۔ اگلے ہی دن بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ کچھ فکرے سننے کو ضرور ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔